بعض وجوہ. دیکھو پہلے ہم نے پڑھا تھا فقہ خلفائے راشدین کی دور میں، اور فقہ کے 5 ادوار ہے. یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے، میں پہلے بھی بتا چکا تھا. فقہ دور صحابہ میں، فقہ دور بنو امیہ میں، فقہ دور بنو عباس میں، فقہ دور خلافت عثمانیہ میں، اور فقہ دور حاضر میں. ٹھیک ہے نا. فقہ کے آخر جس طرح قرآن تھا، حدیث وغیرہ، اور پھر آخر میں اجتہاد وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں فقہ سے. اچھا، پھر یہ جو خلفائے راشدین کا دور تھا، تو اس وقت میں جو صحابہ کے اندر جو اختلافات تھے نا، ایک سوال ہو سکتا ہے کہ مطلب صحابہ کے دور میں، چونکہ وہ تو خیر القرون کا زمانہ تھا، یعنی آپ علیہ السلام کی نزدیک ترین زمانہ، پھر یہ اختلاف کیوں پیدا ہوا تھا؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہیلو جی سر، آ رہی ہے آپ کی. اچھا، یعنی کہ آج جب صبح ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایک تو وہ اختلاف ہے جو عقائد کی تشریح میں اختلاف ہے نا، اس کا تعلق علم کلام سے ہے. جو فقہ عملیات کے اندر اختلاف ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر جیسے نماز کے دوران آمین بالجہر پڑھنا چاہیے، یا رفع الیدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا مثال کے طور پر امام کی پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں، وغیرہ وغیرہ. جو فرائض ہے، جو وجوبات ہے، ان سے متعلق جو بحث ہوتی ہے، جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، عملیات. تو صحابہ کے اندر جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف پیدا ہوا نا، تو اس اختلاف کی کچھ وجوہات تھی، وہ بتا رہے ہیں. وہ اختلافات کی جو وجوہات اگر آپ سے پوچھے کہ صحابہ میں جو اختلافات تھے فقہی مسائل کے اندر، اس کی وجوہات کیا تھے، وہ وجوہات آج ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. دیکھو اس میں نمبر ایک ایک صحابی نے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، دوسرے نے نہ سنی، یا ان کو وہ حدیث قابل اطمینان ذریعہ سے نہ پہنچی، اس لیے انہوں نے اجتہاد سے کام لیا اور اپنے اجتہاد پر قائم رہے. دیکھو کیا مطلب ہے. دیکھو ایک فقہ کا ایک مسئلہ ہے، اور وہ صحابہ کے اندر مختلف فیہ ہے، اس میں اختلاف ہے. وہ اختلاف کی پہلی وجہ وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک صحابی نے آپ علیہ السلام سے حدیث سنی، تو اس نے اس حدیث پر عمل کر دیا، وہ فقہ ہے، اس سے مسائل وغیرہ انہوں نے نکالے اور اسی پر انہوں نے عمل کر لیا. دوسرا صحابی تھا کہ ان کو وہ احادیث نہ سنی، اس نے کسی سے سنی نہیں یا ان کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے اس مسئلے کے اوپر اجتہاد سے کام لیا اور اپنے عقل اور رائے کا سے کام لے کر اس مسئلے کا حل وہ نکال لیا. تو اس وجہ سے یا دونوں میں اختلاف، ایک نے اس حدیث پر عمل کیا، دوسری نے وہ حدیث تک نہ پہنچی، وہ دور تھا یا کچھ وجوہات کی بنا پر انہوں نے رائے اور اجتہاد سے کام لیا. ٹھیک ہے. یا جس نے رائے و اجتہاد سے کام لیا، اس نے اس لیے حدیث پر عمل نہیں کیا کہ وہ حدیث جب اس تک پہنچی نا، تو اس حدیث میں کچھ نہ کچھ خرابی، یعنی سند کے اعتبار سے خرابی یا کچھ اور ایسی وجوہات تھی، کچھ ریزن تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اس حدیث پر عمل نہ کر سکا اور اس نے وہاں پر اجتہاد سے کام لیا. تو یہ بھی ایک وجہ تھا ان کے اختلاف کا. سمجھ آ رہی میری بات؟ اچھا. نمبر 2، صحابی کو حدیث پہنچی لیکن وہ اس کی شان نزول سے آگاہ نہ ہوئے، اس سے انہوں نے اس کو عام حکم سمجھا، اور جن کو شان نزول معلوم تھا انہوں نے اس کو خاص سمجھ لیا. اب دیکھو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ کسی شان نزول یعنی اس آیت کا یا اس قرآنی آیت کا، چاہے قرآن مجید کی آیت ہو چاہے وہ حدیث ہو، اور وہ کسی خاص واقعہ کے تحت وہ آیات نازل ہوئی تھی، تو بعض صحابہ نے اس کو کیا سمجھا، اس خاص واقعے تک اس کو محدود رکھا، اور بعض صحابہ نے اس کی شان نزول کا پتہ نہیں تھا، لہذا انہوں نے اس آیت کا حکم جو ہے نا وہ عام سمجھ لیا، عام سمجھا، اور انہوں نے اس کی عمومیت پر عمل کر دیا اور کہا کہ اس آیت کا شان نزول جو کہ عمومیت ہے، اس میں عموم ہے، لہذا اس کا ہر ایک جو ہے نا وہ اس کا کیا رہے گا، وہ مصداق رہے گا. ٹھیک ہے. یہ دوسری نمبر وہ اختلاف تھی. اچھا جی. پھر تیسری نمبر پر اختلاف صحابہ کی بعض وجوہات میں سے تیسری نمبر پر، آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر، آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا. تیسری نمبر، صحابی کو حدیث پہنچی لیکن ان کو اس کے خلاف حدیث معلوم تھی، اس لیے انہوں نے اس حدیث کو منسوخ. دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ایک صحابی ہے اس نے ایک حدیث پر عمل کیا، دوسرا صحابی ہے اس نے اس کی مخالف حدیث پر کیا کر لیا، وہ
عمل کر لیا. کیا مطلب؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مثال کے طور پر ایک صحابی تھا، اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ حدیث کیا ہے، یہ منسوخ ہو چکی ہے، لہذا اس نے اس حدیث کو کیا کیا، اس نے اس حدیث پر عمل کر دیا. دوسری صحابی نے اس حدیث پر عمل نہ کیا اور ان کو دوسری حدیث کا جو ہے نا وہ پتہ تھا، لہذا انہوں نے اس حدیث کو کیا کر لیا، منسوخ سمجھ لیا. جب منسوخ سمجھا تو ظاہری بات ہے ایک حدیث جب ناسخ ہوتا ہے، ایک دوسری جب منسوخ ہوتا ہے، تو وہ دوسری کا ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں، مخالف ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے جب مخالف ہوتے ہیں تو ایک صحابی نے ایک پر عمل کر لیا اور دوسرے صحابی نے دوسری پر عمل کر لیا، ناسخ منسوخ کا پتہ نہ چلا، لہذا یہ بھی اختلاف کی ایک وجہ وہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی. پھر آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے، بیچ میں سے آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. ہلو، جی سر، آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے، کٹ جاتی ہے بیچ میں. ایک منٹ میں جگہ، آپ کی آواز بیچ میں سے کٹ جاتی ہے. ایک منٹ میں جگہ چینج کرتا ہوں. ایک منٹ. ابھی آواز صحیح ہے؟ گزارا کر رہا ہے؟ جی سر، ابھی آپ کی آواز صحیح ہے. اچھا جی. اچھا، تو یہ تیسری تو ہو گئی. چوتھی وجہ یہ ہے کہ ایک صحابی نے حدیث کو ظاہری الفاظ پر عمل کیا، دوسری نے اور کر کے علت خاص پر وہ عمل کیا. دیکھو، ایک ہوتی ہے نا، چاہے وہ حدیث ہو چاہے وہ قرآنی آیت ہو، ظاہر میں وہاں کچھ اور معلوم ہو رہا تھا، اور اس طرح اس میں غور و فکر کرنے کے بعد ایک صحابی نے کوئی دوسرا حکم وہاں سے نکال لیا. مثال کے طور پر اگر یہ ایک حدیث ہے نا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہو، کہ جو امانت میں خیانت کرے اس کا سرے سے ایمان نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک صحابی تھا، اس نے اس کے ظاہر کو دیکھا اور نے کہا کہ جو امانت میں خیانت کرے، ایمانداری سے کام نہ لے، تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اور بعض نے کہا کہ نہیں، اس میں غور و فکر کیا تو اس نے غور و فکر کے بعد یہ معلوم کر لیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امانت میں خیانت کرے تو جہاں ایمان کی نفی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کامل مومن نہیں ہے. وہ کیا نہیں ہے؟ کامل مومن نہیں ہے. تو دیکھو یہاں پر بھی ایک اختلاف وہ ہو گیا. تو بعض لوگ، جس طرح امام شافعی نے فرمایا تھا نا کہ ایک حدیث جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ الفرق بین المسلم والکافر ترک الصلاۃ، کہ کافر اور مومن بندے کے درمیان فرق کرنا کیا ہے؟ ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنا ہے. مثال کے طور پر جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہوگا، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ نے ظاہر پر عمل کر لیا، لیکن امام ابو حنیفہ نے اس کے ظاہر پر عمل نہیں کیا، اور انہوں نے غور و فکر کیا کہ اس حدیث کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا نا وہ کامل مومن نہیں ہے، وہ کامل مومن نہیں ہے، یعنی وہ فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ کبیرہ کرنے والا ہے. تو اس لیے آپ علیہ السلام نے بطور توبیخ اور بطور یعنی زجر کی اس طرح جو ہے نا وہ حدیث ہے وہ ارشاد فرمائی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، یہ تو ہو گئے 4 نمبر. 5 نمبر، بعض حدیثوں کی عبارت میں کئی پہلو وہ نکلتے ہیں، اس لیے استنباط میں اختلاف ہو. بعض حدیث کی عبارت کئی دیکھو، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ ایک حدیث